اس وقت آپ دیکھیں پی ٹی آئی کی 80% مقبولیت ہے. کیا پوری عوام جو 80% ہے کیا وہ دہشت گرد ہو گئے ہیں؟ کیا وہ ٹریٹر ہو گئے ہیں؟ کیا وہ غدار ہو گئے ہیں؟ اگر عوام ساری غدار ہو گئی ہے تو اس ملک کو پھر چلائے گا کون؟ پھر جمہوریت کدھر ہے؟ آئین کدھر ہے؟ قانون کدھر ہے؟ اس میں پی ٹی آئی کے خلاف کسی قسم کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے. بھائی اگر ایویڈنس ہے تو پرسوں آپ کا منظور پشتین نے یہاں جلسہ آپ کے دروازے کے اوپر کر کے گیا ہے. اس کو اجازت کس نے دی؟ 144 کی خلاف ورزی میں کون لوگ تھے جنہوں نے ان کو اجازت دی کہ آئیں آپ جلسہ کریں؟ جو انہوں نے نعرے لگائے مجھے بتائیں پی ٹی آئی نے کب نعرے لگائے؟ پی ٹی آئی تو اپنا پاکستان کا جھنڈا لے کر، اور جب پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کر نکلتا ہے تو آپ اس کو کریک ڈاؤن کرتے ہیں، ان کو اٹھا لیتے ہیں. یہ تو ہے آپ کے اداروں کی کارکردگی. دیکھیں مس یوز آف لا ہو رہا ہے. انصاف اور قانون کا دوہرا معیار جب آپ رکھیں گے تو ریاست اور ریاست کے جو افراد ہیں وہ اس پہ سوال کریں گے، عوام سوال کرے گی. جب سوال کرے گی تو یہ ہے کہ جو نئی عدالت کا قیام کیا گیا اور جو جج جن کو بنایا گیا ہے خصوصی عدالت کا، ان سے آپ مطمئن ہیں؟ ان کو تو آلریڈی ضمانتیں خارج کر چکے ہیں عمران خان کی، ان کا کیا اسٹیٹس ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جج صاحب کے بارے میں ابھی ہم پری ڈیٹرمن کچھ نہیں بات کر سکتے. ان کا کنڈکٹ، ان کی پرفارمنس، ان کی کارکردگی ہمیں بتائے گی. کیا وہ انصاف کی کرسی میں جب بیٹھے ہیں، وہ منصف کی کرسی اللہ کی کرسی ہوتی ہے، جواب دہی اللہ کے ہاں انہوں نے ہونا ہوتا ہے. لہٰذا ان کے کنڈکٹ کے بارے میں ابھی پری میچور ہے ٹو سے. شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ بڑی زیادتی کر رہی ہے ایف آئی اے. ان کو 12 سے 14 گھنٹے ان کو کرسی پہ بٹھایا جاتا ہے، کھانا نہیں دیا جاتا، ان کو واش روم تک جانے کی اجازت نہیں ہوتی، اور ان کو نیچے زمین پہ سلایا جاتا ہے. اس کے باوجود کہ ان کو کمر کا مسئلہ ہے اور ان کو 14 گھنٹے کرسی پہ بٹھا کے ان کو ایک ذہنی اذیت دی جا رہی ہے، جسمانی بھی اور ذہنی بھی. اور آج مسئلہ یہ ہے کہ وہ چونکہ خان کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ چھوڑ کے نہیں گئے، انہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی. آج ان کو اس بات کی سزا دی جا رہی ہے اور ایک فراڈولنٹ قسم کی مس انفارمیشن پھیلائی گی. پتہ نہیں کون پھیلاتا ہے. کل سارا دن چلتا رہا کہ اسد عمر کو گرفتار کر لیا. اسد عمر تو کراچی میں بیٹھے ہوئے، نہ وہ گرفتار ہوئے ہیں نہ ان کو بلایا گیا تھا. تو یہ بیسیکلی یہ کوئی ایک پھل جڑی چھوڑی جاتی ہے اور میڈیا اس کو اٹھاتا ہے. نہ یہ مس انفارمیشن کا ڈر ہے، نہ پیمرا اس کو پوچھتا ہے، نہ کوئی ادارے ان کو پوچھتے ہیں. وہ کون ہیں جو ان کو مس انفارمیشن دیتے ہیں؟ اور پرسوں آپ نے دیکھا سارا دن یہ چلتا رہا کہ عارف الوی نے جناب دستخط کر دیے. کل تو لا منسٹر نے خود کہہ دیا کہ ان کے دستخط نہیں ہیں، اور وہ دستخط جو ہیں جب نہیں ہیں تو ایکٹ کیسے پاس ہو گیا؟ اور سارا میڈیا پرسوں یہ چلاتا رہا. یہ افسوس کی بات ہے کہ یہ ہمارا میڈیا بھی جو ہے اس طرح کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. ان کو آئین اور قانون کے تابع ہونا چاہیے. اداروں کے سامنے باندھی بن کے نہیں کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ میڈیا اگر آزاد ہوگا تو ہمارے بنیادی حقوق ہماری عوام کو ملیں گے، ہمارا آئین جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا. آگے صدر پاکستان کے حوالے سے کیا لائے عمل پی ٹی آئی کر رہی ہے؟ ذرائع کی خبر یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ شاید ان کی عمران خان سے ملاقات ہو جیل میں. کیا ڈیسائیڈ کریں گے؟ سپریم کورٹ جائیں گے آپ؟ دیکھیں ہم نے تو کل میں نے پریس کانفرنس کر پہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ اس کو فوری طور پر، یہ تو اب ایڈمٹ ہو گیا کہ صدر پاکستان نے اس پہ سائن نہیں کیا. جن لوگوں نے ان کو دھوکہ دیا ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. اور صدر پاکستان کی اس سٹیٹمنٹ کے بعد وہ قانون نہیں رہا، وہ قانون سسٹین نہیں کر سکتا، جاری نہیں رہ سکتا. اس لیے انٹرم اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ اس کو فوری طور پر واپس لے گزر نوٹیفیکیشن کو، اور چیف جسٹس آف پاکستان اس پہ سو موٹو نوٹس لے. اور اگر دونوں کام نہ ہوئے تو ہم پی ٹی آئی کل کی کور کمیٹی کے فیصلے کے بعد فوری طور پر ہم اس لا کو چیلنج کریں گے بیفور دی سپریم کورٹ، اینڈ وی آر ہوپ فل کہ یہ لا انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر ہو جائے گا. عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب پر کا جو کیس درج ہوا ہے وہ ریسنٹ جو امینڈمنٹ ہے کہ جس میں صدر نے کہا کہ میں نے دستخط نہیں کی، اس کے قانون کے مطابق ہوا ہے. تو آپ لوگ جج کے سامنے اس بات کو رکھا ہے کہ وہ قانون متنازع ہو گیا ہے اس پہ؟ دیکھیں نہیں، 15/8 کی ایف آئی آر ہے. جو نیا قانون ہے یہ 18/8 کا ہے، تو لہٰذا 18/8 کا وہ قانون ان کے اوپر اطلاق ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ بیسیکلی اس لیکونا کو فل کرنے کے لیے انہوں نے بنایا ہے جو ملٹری کورٹ سٹائل کا کیس سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے کہ سویلین کے اوپر یہ اطلاق نہیں ہو سکتا، یہ ملٹری کورٹس نہیں چل سکتی. اس کمزوری کو پورا کرنے کے لیے فراڈولنٹلی یہ دونوں آفیشل سیکریٹ ایکٹ اور امینڈمنٹ ایکٹ 2023 اور یہ والا جو بل ہے آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے ساتھ آرمی ایکٹ کا اور اس کی امینڈمنٹ ایکٹ ہے، ان دونوں کو فراڈولنٹلی ایکٹ کا حصہ بنایا گیا ہے تاکہ وہ جو کمزوری ہے یا ان کو نظر آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ ان کے خلاف فیصلہ دے سکتی ہے
تو اس کو کور اپ کیا جا سکے. یہ ہے اصل ان کا پلان. فہیم صاحب اگر صدر صاحب نے دستخط نہیں کیے تو یہ خبر کس نے چلوائی کہ یہ بل قانون بن چکا ہے؟ اور دوسرا یہ بتائیے جن لوگوں نے یہ خبر چلوائی کیا ان کے خلاف بھی آئین اور قانون کے تحت کوئی کارروائی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ میڈیا کے بندے ہو, یہ سارے سوال پوچھو ان میڈیا ہاؤسز سے جنہوں نے یہ غلط خبر چلائی ہے. دوسری بات, بالکل ان کے خلاف پیمرا بھی کارروائی کر سکتا ہے, ان کے خلاف کوئی بھی شخص ڈیفیمیشن کا سوٹ بھی فائل کر سکتا ہے اور ان کے خلاف کرمنل پروسیڈنگز بھی ہو سکتی ہیں. اسی سے ریلیٹڈ سر کہ ایک طرف پریزیڈنٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے عملے نے ان کے حکم کی تعمیل نہیں کی, ان کا عملہ کس سے انسٹرکشن لے رہا تھا؟ دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں یہ قانون تب تک نہیں لاگو ہو سکتا تب تک صدر کے سائن نہیں ہے. دوسری طرف تو خصوصی عدالت قائم کر دی گئی. یہ کون لوگ ہیں جو خصوصی عدالت قائم کر رہے ہیں؟ عملہ احکامات نہیں مان رہا, پیچھے سے ڈیل کون کر رہا ہے؟ دیکھیں یہی تو ہم آپ سے سوال کرتے ہیں, اس میں کون ملوث ہو سکتا ہے؟ یہ تو آپ کیئر ٹیکر کی ذمہ داری ہے کہ اس کو پروو کرے. کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ ملوث ہے, کیا ایف آئی اے ملوث ہے, یا کوئی اور ادارہ ملوث ہے؟ یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ صرف انجوائے کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ یہ بتائیں نا کہ کس طرح یہ فراڈ ہوا ہے اور کس طرح کس نے یہ غلط خبریں شائع کرائی ہیں اور کون وہ لوگ ہیں اس میں انوالو ہیں جو اس طرح کے فراڈولنٹ قسم کے ایکٹس بنا رہے ہیں. اور نہ صرف ایکٹس بنا رہے ہیں بلکہ ایک صدر پاکستان جو آئینی سربراہ بھی ہیں اور سپریم کمانڈر آف دی آرمی بھی ہیں, وہ پارلیمان کا حصہ بھی ہیں, ان کے احکامات کی حکم عدولی کی جاتی ہے. کیا صدر پاکستان استعفیٰ دیں گے جو مطالبہ کیا جا رہا ہے اور آپ کی انسٹرکشن طریقے سے ہی گئی ہیں ان کے پاس؟ نہیں تو وہ کیوں استعفیٰ دیں؟ وہ اس وقت ان کو ایک ایگزمپشن حاصل ہے اور ان کو 2/3 میجارٹی کے بغیر جو پارلیمان ہو, ابھی تو پارلیمان ہے ہی نہیں, جب تک نیا صدر نہیں آئے گا یا ان کے خلاف امپیچمنٹ نہیں ہوگی جس کے لیے 2/3 میجارٹی چاہیے, اس وقت تک وہ صدر کے عہدے پہ فائز رہ سکتے ہیں اور ان کو رہنا چاہیے. قوم کے اوپر انہوں نے احسان کیا ہے, وہ سچ بولا ہے جو ماضی میں شاید جو اقتدار کی راہداریوں میں لوگ بیٹھ کے کمپرومائز کر لیا کرتے تھے, اقتدار کی راہداریوں میں بیٹھ کے ہر وہ غلط کام کرتے تھے تاکہ ان کا ذاتی اقتدار میں طوالت مل سکے. لیکن میں کہتا ہوں عارف علوی نے ایک حق سچ کی بات کر کے انہوں نے اپنا قد بہت بلند کر لیا ہے. آپ کی سوال آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے آرٹیکل 6 لگتا ہے. بڑے بڑے صحافی کہہ رہے ہیں کہ اب یہ پی ٹی آئی پھنس گئی ہے اور خدا نخواستہ ان کو پھانسی کتنی سزا ہو سکتی ہے سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے پہ؟ اس میں ہے کیا؟ دیکھیں آج بھی جو بات میں نے وہاں آرگومنٹس کیے ہیں, آپ شاید نہیں تھے, سیکشن 5 میں 2 قسم کی باتیں ہیں. ایک سیکشن 5 کے سب سیکشن 3(2) ہے, بی ہے اور ایک اے ہے, اس لیے دونوں چیزیں اس میں مختلف ہیں.